مور امپورٹنٹ ایک انوائے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت کلوز ہیں، انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ نیٹلی اے بیکر ہے۔ مس نیٹلی اے بیکر جو ہیں یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کافی کلوز ہیں، بہت زیادہ یہ کلوز ہیں، اور انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے۔ وہ میں آپ کو بیان سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا۔ نیٹلی اے بیکر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں، ان کی پولیٹیکلی ایک بہت قریب الائی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیٹ پاکستان از اے سوورین کنٹری اینڈ اٹ شوڈ ناٹ گیٹ ٹریپڈ ان دا ڈیپتھ آف اینی ادر کنٹری، یعنی پاکستان جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک سوورین کنٹری ہے اور پاکستان کسی اور کنٹری کے ٹریپ میں اس کو نہیں جانا چاہیے، یعنی انڈائریکٹلی وہ چائنا کی طرف جو ہے وہ ایک پاکستان میں بیٹھے ہوئے چائنا کی طرف جو ہے وہ ایک میسج کر رہی تھی کہ وہ پاکستان جو لونز لے رہا ہے چائنا سے، ان کو وہ لونز پاکستان کو نہیں لینے چاہیے انڈائریکٹلی۔ اچھا، اب یہ جو نیٹلی اے بیکر ہیں، انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے تو بہت کلوز ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ نیٹلی اے بیکر کی جو نظر ہے وہ پاکستان کے ریئر ارتھ منرلز پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ جو پاکستان کے ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ریئر ارتھ منرلز میں جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے۔ سو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اگین، ان ساری بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی جو نیٹلی اے بیکر ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے دی ہے تاکہ پاکستان کا ٹلٹ امریکہ کی طرف زیادہ ہو اور چائنا کی طرف پاکستان کا ٹلٹ کم نظر آئے۔ یہ ایک بیسیکلی ان کی ایک فلسفی ہے۔ اگلی بات انہوں نے کیا کی ہے؟ اگلی بات انہوں نے پاکستان کی پرائیویٹائزیشن پہ کی ہے، بیکاز امریکہ کنٹرول کرتا ہے دنیا کے سارے جتنی بھی گلوبل اکانومیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو نیٹلی اے بیکر نے ایک اور بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دیا ہے دیٹ پاکستان شوڈ فلی امپلیمنٹس اٹس پرائیویٹائزیشن پروگرام اینڈ دیٹ دا سکسیس آف پاکستان's economic strategy depends on complete adherence to the IMF reform program. The United States will continue to support Islamabad in this regard, she added. تو نیٹلی اے بیکر نے جو ہے وہ ایک اور بڑا اہم امپورٹنٹ بیان دیا، اور وہ امپورٹنٹ بیان انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو لون لے رہا ہے اس سارے لون کی شرائط کو تسلیم کرے۔ اب آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں؟ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، ریلوے ہو گیا، فائنینشیل تو خیر ایک طرح سے پرائیویٹ ہی ہو گیا ایک طرح مور امپورٹنٹلی، بٹ ریلوے ہو گیا، انڈسٹریز ہوگی پاکستان کی جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پرائیویٹائز کیا جائے، اور جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کی جگہ سیمی گورنمنٹ امپلائیز یا پرائیویٹ امپلائیز کو ہائر کیا جائے، اور جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس بیوروکریٹک اسٹرکچر کو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ چینج کیا جائے۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو وہ پاکستان کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو پاکستان نے اپنی جو ایئر لائن ہے پی آئی اے اس کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، آلریڈی 80% پی آئی اے پرائیویٹائز ہو چکی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا انٹرنیٹ پرووائڈر ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک پی ٹی سی ایل، وہ بھی ایک پرائیویٹائز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلوے ہے وہ بھی اب پرائیویٹائز ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ تو آئی ایم ایف کی ساری باتیں پاکستان تو مان رہا ہے، اور نیٹلی اے بیکر نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کی ہے۔ اچھا، تیسری بات کیا کہتی ہیں؟ اچھا، اب انہوں نے بات کی چائنا کی۔ اب بات سنیے گا، چائنا کے حوالے سے یہ کہتی ہیں کہ دیٹ پاکستان شوڈ فلی امپلیمنٹ اٹس وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فری سوورین country that could have ties with any country of the world, but it has to cautiously guard its economic independence and interest. Any scheme that could become source of debt trap of any country is cause of concern for the whole world. تو اب اس طرح اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، جو نیٹلی اے بیکر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ امریکہ کی پالیسی کو بھی بتاتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں پاکستان کو لے کے کیسے ڈیلنگ کر سکتا ہے۔ نیٹلی اے بیکر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ہر کنٹری کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے، پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے۔ آگے یہ کہتی ہیں صاحبہ کہ پاکستان جو ہے سوورن کنٹری تو ہے، لیکن پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے ٹائم پہ وہ اپنی سوورنٹی کو کاشیسلی کسی اور کنٹری کے ڈیپ ٹریپ میں تو نہیں ڈال رہا، یعنی انڈائریکٹلی وہ چائنا کی بات کر رہی ہیں۔ اور اگلی بات وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے پاس جو اکنامک پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کو بھی بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا۔ سو وٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں اس سے ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی کنسرننگ ہے امریکن پوائنٹ آف ویو سے، یعنی امریکہ
ایک تو سی پیک جو پاکستان میں چل رہا ہے جو 2032 تک کمپلیٹ ہوگا اس کو چیک کر رہا ہے، امریکہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو چیک کر رہا ہے، اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ امریکہ بیسکلی پاکستان میں جو ریئر ارتھ منرلز لینا چاہتا ہے اس میں چائنا اور امریکہ کی جو ایک آپس میں ایک کولڈ وار چل رہی ہے اس میں بھی پاکستان اب داخل ہو چکا ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، اور یہ میں آپ کو پھر بات بتاتا ہوں، یہ بہت ریئر ہے کہ یو ایس کے کوئی انوائے پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں آ کے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیں، اور چائنا کی طرف سے بھی آنے والے دنوں میں رد عمل آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا۔ بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ از دیٹ کہ امریکہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ آگے نیٹلی یہ کہتی ہیں کہ دیٹ واشنگٹن از فلی اویئر آف دا سینسٹیوٹی آف پاکستان ریلیشن شپ ود چائنا، شی اسٹریس دیٹ Pakistan sovereignty is extremely important to the US and America is wholeheartedly supporting Pakistan۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، نیٹلی کہتی ہیں کہ واشنگٹن یعنی امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، لیکن اور امریکہ جو ہے وہ وش کرتا ہے پاکستان کی اکانومی کو کہ پاکستان کی اکانومی آگے آنے والے ٹائم پہ پراسپر ہو، بڑھے پھلے پھولے اور پاکستان کے معاملات بہتر ہوں۔ یہ ابھی امریکہ نے ایک انٹرنلی انڈیکیشن دی ہے پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو لے کے۔ ابھی امریکہ نے پاکستان میں پریشر نہیں ڈالا، امریکہ کا پریشر آہستہ آہستہ ہی پاکستان پہ ڈلتا ہے کہ آپ چائنیز کیمپ کو چھوڑیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آپ کو دینے کو بہت کچھ ہے۔ میں آپ کو آلریڈی یہ بات بتا چکا ہوں پچھلے 2 مہینے سے، جب میں ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، جب سے آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو گریٹ پاور پولیٹکس ہے آپ کو اب وہ ساؤتھ ایشیا میں نظر آئے گی، اور وہ اب آپ کو ساؤتھ ایشیا میں نظر آ رہی ہے کیونکہ امریکہ بہت زیادہ ایک طرح سے انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے الائز انٹرسٹڈ ہیں، ایوری ون از انٹرسٹڈ کہ وہ اس ریجن میں آئے اور چائنا کو کنٹین کرے، خاص طور پہ امریکہ انٹرسٹڈ ہے۔ ایک تو امریکہ بگرام میں ایئر بیس لینا چاہتا ہے، اگر وہ نہیں ملتے تو سینٹرل ایشیا میں امریکہ ایئر بیسز لے لے گا، اور اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کو پاکستان کی بڑی اہم ضرورت ہے، بیکاز پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان آل آف دیٹ سینیریو۔ ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، امریکہ چاہتا کیا ہے پاکستان سے، اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کیوں ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ نیٹلی اے بیکر نے دیا اس لیے ہے تاکہ پاکستان کو ایک چیز کہی جائے کہ دیکھیے آپ کے پاس چائنا کا آپشن ہے، چائنا سے آپ پچھلے 5 سال سے 80% اپنا ہتھیار لے رہے ہیں، چائنا آپ کی ملٹری کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے، آپ ان سے فائٹر جیٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن آپ ہماری طرف بھی دیکھیں، دنیا بہت بڑی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ پاکستان کا پرابلم ہے کیا؟ وہ میں آپ کو پاکستان کا پرابلم بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے جب بات آتی ہے بھارت کی تو پاکستان ہمیشہ بھارت کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے، پاکستان ہمیشہ بھارت، اور بھارت بھی پاکستان کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر پاکستان بھارت کا کوئی اگلا مارکا ہوتا بھی ہے جو کہ چانسز ہیں، پاکستان کو یہ یقین ہے آئی ایم سوری فار دیٹ، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اور آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ پاکستان اور بھارت کا کوئی مارکا ہوتا ہے اگلا، پاکستان کی یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو فوری فوجی مدد ملے یا ملٹری ایکوپمنٹ کی مدد ملے۔ اب کیا یہ امریکہ پاکستان کو یہ ہیلپ دے سکتا ہے؟ اوبیسلی ناٹ، امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کو اتنی ہیلپ وہ نہیں دے سکتا کہ بھارت ناراض ہو جائے، کیونکہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تو پاکستان کو کس کنٹری کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے؟ وہ اوبیسلی چائنا کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، جو پاکستان کو چائنا وہ سارا سامان، وہ سارا مٹیریل پرووائڈ کرے گا آن دا ٹائم آف جب بھی کوئی پاکستان بھارت کا مارکا ہوگا۔ تو یہ کہنا بڑا غلط ہوگا کہ پاکستان اپنے کیمپ سے اٹھ کے امریکہ کی طرف چلا گیا، ایسا نہیں ہے، پاکستان چائنا کی طرف ہی بیٹھا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بات میں آپ لوگوں کو بڑی امپورٹنٹلی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ بیسیکلی چاہتا ہے کہ وہ خود کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا کو زیادہ سے زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرے۔ اب امریکہ کر کیا رہا ہے؟ امریکہ سینٹرل ایشیا میں بھی اپنے بیسز بنانا چاہتا ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ بھی کوآپریشن کرنا چاہتا ہے، بھارت اور امریکہ کے تعلقات تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے بہتر ہیں۔ اچھا، امریکہ نے ریسنٹلی کمبوڈیا کے اوپر سے بھی آرمز امبارگو ہٹا دیا ہے، یعنی کمبوڈیا اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، تھائی لینڈ آلریڈی امریکہ کے بہت قریب ہے، اور مور امپورٹنٹلی اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو ایسٹ ایشیا ہے اور جو انڈو پیسیفک یا تائیوان لے لیں، ساؤتھ کوریا لے لیں، جاپان لے لیں، وہ تو امریکہ کے آلریڈی ساتھ ہیں۔ پھر
जब आप दूसरी जानिब यूरोप पे जाते हैं तो नेटो ऑलरेडी कंटेन करके बैठा हुआ है रशिया को। तो अमेरिका इस पूरी लड़ी के अंदर अपनी इतनी ताकत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ताकि आने वाले टाइम पे अमेरिका पूरी तरह से चाइना को कंटेन कर ले। अब अमेरिका को कौन कौन से कंट्रीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको भी आसान अल्फाज में बता देता हूँ, जो अमेरिका के साथ बैलेंसिंग कर सकते हैं या अमेरिका को लगता है कि वो बैलेंसिंग करेंगे। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, पहला जो इलाका है जो अमेरिका के साथ बैलेंसिंग कर सकता है चाइना को, वो है सेंट्रल एशिया का इलाका, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे मुल्क हैं। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी बैलेंसिंग कर सकता है। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि मैं चाइना के साथ भी हूँ, मैं अमेरिका के साथ भी हूँ, मैं दोनों साइड्स की तरफदारी करता हूँ। अच्छा, अमेरिका कंबोडिया के साथ भी बैलेंसिंग कर सकता है। पाकिस्तान की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को इस नज़रिए से देखता है कि पाकिस्तान और भारत के प्रॉब्लम्स हैं, तो पाकिस्तान हमेशा चाइना की तरफ टिल्ट करेगा, बिकॉज चाइना ही पाकिस्तान को वो लेवरेज दे सकता है जो अमेरिका नहीं देगा। सो उस चीज़ को, बैलेंस को कायम करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका कि वो भी भारत की तरफ उतना टिल्ट ना करे, फिर के पाकिस्तान को भी ज़्यादा चाइना की तरफ टिल्ट करना चाहे। अब पाकिस्तान की क्या डिमांड है? पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका भारत की उतनी हेल्प ना करे कि कल को पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो कि पाकिस्तान पूरी तरह से ही चाइनीज़ कैंप में चला जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान 65 to 70% चाइना के कैंप में ही है, अगर आप दोनों बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। बात इस टाइम सारी ये है, सारे मामले को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो अमेरिका है, अगर हम इस सारे मामले को अमेरिका की नज़र से देखें तो अमेरिका भारत को स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहा है? अमेरिका भारत को इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि कल को भारत जो है वो ऊपर चाइना को कंटेन कर सके। असल बात ये है कि अमेरिका इसलिए कर रहा है, लेकिन भारत क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है? ताकि वो पाकिस्तान को चेक कर सके। तो हर कंट्री की इंटेंशंस बड़ी अलग है। अब अमेरिका जब भारत का साथ देता है तो अमेरिका को ये लगता है कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है भारत को ये लगता है कि वो स्ट्रांग हो रहा है, वो पाकिस्तान को कल बुली कर सकता है। पाकिस्तान को भी यही चीज़ लगती है, चाइना को भी यही चीज़ लगती है कि भारत स्ट्रांग हो रहा है, ये कल को मुझे बुली कर सकता है। इस बेटर कि मैं पाकिस्तान को स्ट्रांग करूं ताकि मैं भारत और पाकिस्तान को बिजी रखूं, क्योंकि चाइना ने तो सुपर पावर बनना है, वो तो इन छोटे मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व कर नहीं सकता। तो ये बेसिकली जो है ये जियो पॉलिटिक्स इस टाइम हमारे सामने चल रही है, और इसमें पाकिस्तान का रोल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भी अमेरिका के कैंप में चला जाए। लेकिन मसला पाकिस्तान के लिए ये है कि वो अमेरिकी कैंप में जा इसलिए नहीं सकता क्योंकि अमेरिका और भारत का अलायंस है, और पाकिस्तान हमेशा भारत को अपनी एक एडवर्सरी शिप की नज़र से देखता है, और वाइस वर्सा भारत भी उसी नज़र से ही देखता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब नेटली बेकर साहिबा ने, जो यूएस की एनवॉय हैं, जो वॉशिंगटन के बहुत क्लोज हैं, इन्होंने कल एक और स्टेटमेंट दिया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज कीन टू विजिट पाकिस्तान एंड एज सून एज ही फाइंड्स टाइम फॉर हिज हेक्टिक ग्लोबल एंगेजमेंट्स ही वुड अंडरटेक पाकिस्तान विजिट। अब इस बात को जरा समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगले 4 से 5 महीनों में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। अगले 4 से 5 महीने में पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि प्यूटिन जो है, एक तो वो भारत आ रहे हैं, एक तो वो इंडिया आ रहे हैं। नेक्स्ट मंथ वो इंडिया का बड़ा हिस्टोरिक दौरा करें आफ्टर मैनी ईयर्स। दूसरा, प्यूटिन भी चाहते हैं कि वो भी सेंट्रल एशिया का दौरा करें, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ को नोट किया होगा, एकदम से इन ग्रेट पावर्स को, खासतौर पे अमेरिका और रशिया को सेंट्रल एशिया की फिक्र लाक हो गई है। उसकी वजह पता है क्या है? इन तीनों ग्रेट पावर्स का आपस में जो कंपटीशन है वो सेंट्रल एशिया में भी स्टार्ट हो चुका है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप भारत तो आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने मार्च या अप्रैल के अंदर जो है वो भारत तो आना ही आना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगले सारे मामले में भारत तो वो आएंगे, हो सकता है कि वापसी में वो पाकिस्तान का दौरा कर लें और फिर वो सेंट्रल एशिया भी चले जाएं, या उनका प्रॉपर एक रूट हो कि ट्रंप अगले साल के मिड में या अगले साल के पहले क्वार्टर में, फरवरी या मोस्ट प्रॉबली मार्च या अप्रैल में, वो 2026 के वो पहले सेंट्रल एशिया आए, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, या इस तरह वो इन कंट्रीज़ में आएँ, फिर आगे बांग्लादेश या कंबोडिया भी जाएं, एक लंबे टूर पर जाएं, ताकि वो दुनिया की कंट्रीज़ को बता सकें, खासतौर पे उन कंट्रीज़ को जो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग कर सकते हैं चाइना और अमेरिका दोनों के साथ, और अमेरिका उनको लेवरेज दे के वो उनकी तरफ आ जाएं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसको भी अपनी तरफ जो है वो एक तरह से लेवरेज लेने की कोशिश करे पाकिस्तान की, ताकि कल को पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप में चला जाए। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में जाएगा नहीं, वो मैं आपको उसकी वजह बता सकता हूँ। पहली वजह ये है कि चाइना ने पाकिस्तान में पिछले 12 साल से एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है सी पैक की। अभी तक चाइना ने पाकिस्तान पे $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और तकरीबन $40 बिलियन अगले 5 से 6 साल में चाइना इन्वेस्ट कर देगा। तो ये कुल मिला के 110-120 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट 2032 तक हो जाएगी। पहली बात।
دوسری بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ چائنا پاکستان کا لارجسٹ ویپن ایکسپورٹر ہے، یعنی جو پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ چائنا کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات یہ، تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کیونکہ ایک رائزنگ سپر پاور ہے، ایک رائزنگ گلوبل پاور ہے، تو آپ اپنے بارڈر پر اپنے گلوبل پاور کو اپنا دشمن بنا نہیں سکتے۔ جو ملک بھی اپنے بارڈر کے اوپر کسی بھی گلوبل پاور کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، یا اس کی ہسٹورک ایک اینیمی شپ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے، کیونکہ کل کو وہ گلوبل پاور اس دوسری پاور کو کھڑا نہیں ہونے دیتی، وہ ہمیشہ اس کے علاقے کو کہیں نہ کہیں کیپچر کرتی رہتی ہے یا اس کو بلی کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، تو پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا۔ چوتھا بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکلی بھی ہمیشہ چائنا پہ لیوریج رکھتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ چائنا کے پاس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل پہ ایک ویٹو کی ایک پاور ہے۔ ویٹو پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 200 یا 198 جتنے بھی یو این میں کنٹریز ہیں، وہ سارے کے سارے کنٹریز ایک کنٹری کے خلاف ہو جائیں اور وہ فیصلہ کرنے لگیں، تو جو 5 کنٹریز ہیں جس میں سے چائنا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس، ان میں سے ایک کنٹری بھی اگر وہ اس فیصلے کو ویٹو کر دے تو وہ سارے کا سارا ڈیسیجن ہو ہی نہیں سکتا، وہ انویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو چائنا کے پاس یہ ویٹو پاور ہے، اور ماضی میں جب بھارت نے کوشش کی کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایف اے ٹی ایف میں لایا جائے، پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی اور معاملات میں فارغ کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، تو چائنا نے بیسیکلی پاکستان کے لیے وہ کھڑا ہوا اور اس نے ویٹو کی بہت ساری چیزیں پاکستان کی ریکویسٹ پہ۔ تو وہ پاکستان کو لیوریج جو چائنا دیتا ہے وہ امریکہ ابھی تک وہ دے نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات ہیں، کیونکہ آخرکار گول تو چائنا کو کنٹین کرنا ہے۔ تو یہ ساری بڑی پکچر ہے، اس لیے پاکستان کا امریکہ کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ ہونا مشکل ہے۔ ہاں، شارٹ ٹرم 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بینیفٹ پاکستان اور امریکہ دونوں لے سکتے ہیں، بٹ لانگ ٹرم میں امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہونا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ کبھی ختم ہوگا نہیں۔ جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ الائنمنٹ آپ کو ڈیفرنٹ طور پہ نظر نہیں آئے گی، اور پاکستان چائنا کی الائنمنٹ ایسے ہی رہے گی جیسے وہ پہلے ہے۔ اگلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اگلی امپورٹنٹ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اپنے خراب فی الحال کر نہیں سکتا۔ پاکستان امریکہ کی طرف بھی معاملات کو بہتر رکھنے کی یا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل مانیٹری جو فنڈ ہے، جو کہ ایڈ دیتا ہے، بیل آؤٹ پیکیجز دیتا ہے یا لونز دیتا ہے ان اکانومیز کو، جو اسٹرانگ تو ہوتی ہیں لیکن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنا ان کو ہونا چاہیے، تو بیسیکلی آئی ایم ایف بھی نو ڈاؤٹ کہ پاکستان آئی ایم ایف سے بھی لونز لیتا ہے، اور بڑے تگڑے لونز آئی ایم ایف پاکستان کو دیتا ہے۔ تو پاکستان امریکہ کے ساتھ ہی معاملات کو بگاڑ نہیں سکتا، تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاملات کو لے کر چلا جائے۔ لیکن پاکستان کا جو ٹلٹ ہے وہ 2012 کے بعد ہم سب نے آبزرو کیا ہے، ان دا لاسٹ 13 ایئرس وہ ٹلٹ ہمیں چائنا کی طرف ہی نظر آیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ پاکستان سے جو باتیں منوانا چاہتا ہے وہ کئی بار منوا بھی لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کو ریسنٹلی 1.2 بلین کا آئی ایم ایف کا لون چاہیے تھا، تو پاکستان جو ہے وہ غزہ والے معاملے میں امریکہ کے ساتھ کافی آگے تک گیا، اور پاکستان نے آفر بھی کیا کہ وہ امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے، جو غزہ کا اسٹیبلائزیشن فورس کا پلان ہے، پاکستان اپنی فوج پرووائڈ کرے گا اور وہاں پہ پیس لانے کی کوشش کرے گا۔ پھر پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کو یہ بھی آفر کیا کہ پاکستان امریکہ کو جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی رسائی حاصل دے گا، ان علاقوں تک امریکہ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا جہاں سے امریکہ مائننگ کر سکتا ہے اپنی۔ تو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کو کچھ دے رہا ہے، تو اوبویسلی بدلے میں امریکہ جو ہے وہ بھی مور امپورٹنٹلی پاکستان کو کچھ نہ کچھ دینے کی تو بھرپور کوشش کرے گا۔ سو یہ بیسیکلی بیلنسنگ ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر ایونچولی یہ بتا دوں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے دوست جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب تو بالکل ہی فارغ ہو گیا پاکستان چائنا کی دوستی، اب تو سارا کچھ کھڈے لائن لگ گیا۔ میں ان کو اس ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان چائنا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو آپ سمجھیں، یہ لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے، یہ ایک دم ختم ہو نہیں سکتی۔ اور امریکہ اور چائنا کی جو پارٹنرشپ ہے وہ بھی اسٹریٹجک ہے، وہ بھی لانگ ٹرم ہے، وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، امریکہ کہیں نہ کہیں پریشر ڈالنے کی پاکستان کو کوشش کرے گا، لیکن وہ اس حد تک جا نہیں سکتا جس حد تک پاکستان بالکل ہی جو ہے وہ امریکہ چائنا کے بالکل کھل کے آ جائے کہ نہیں ہم چائنا کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتے، بیکاز پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک معاملات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ آگے آنے والے ٹائم پہ ہمیں اور زیادہ آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ امریکہ بار بار پاکستان کو پن کرنے کی کوشش کرے گا، اوبویسلی پش کرنے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی بیان دلوانے کی کوشش کرے گا ٹرمپ صاحب اپنے انوائس سے، کہ پاکستان جو ہے وہ کوشش کرے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نظر مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اپنی نظر جو ہے وہ امریکہ کی طرف بھی رکھے،
تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان بھی یہ بینیفٹ لینے کی کوشش کرے. بٹ لانگ ٹرم پہ جب ہم بات کریں گے, لانگ ٹرم از ویری امپورٹنٹ تھنگ, کہ جو لانگ گیم ہے اس لانگ گیم میں جو ہے وہ پاکستان چائنا کے ساتھ ہی ہمیں سیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, امریکہ کے ساتھ سیٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن یہ اب آپ کو جو ٹینشنز ہیں, یہ ٹینشنز آپ کو افغانستان میں نظر آئیں گی, سینٹرل ایشیا میں نظر آئیں گی, پھر اس کے علاوہ یہ ٹینشنز آپ کو جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں زیادہ نظر آئیں گی, خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کو لے کے. تو یہ دیز تھنگز آر گونا بی ویری ویری کروشل ان دا اپ کمنگ ڈیز, بٹ لیٹس سی چیزیں کس طرف جاتی ہیں.